الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، اور چونکہ رمضان المبارک ہے تو ہم اسی حوالے سے رمضان المبارک کے مہینے کا ہر مسلمان کو سال بھر سے انتظار ہوتا ہے، اور ہر مسلمان اس کی عظمت و فضیلت کا احساس رکھتا ہے۔ کیا خاص اہمیت ہے اس مہینے کی؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک میں جو برکات ہیں وہ تو بے حد و بے شمار ہیں، لیکن کس بنیاد پر ہیں اور اس کی ساری اہمیت کی بنیاد کیا ہے وہ بہت عجیب بات ہے۔ خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اپنے ذاتی کلام سے نوازا۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ روئے زمین پر اللہ نے بے پناہ نعمتیں پیدا فرمائیں، خود انسانی وجود میں عالم امر سے روح بھیج دی، لیکن یہ سب چیزیں انسان کو عظمت الہی سے آشنا نہ کر سکیں۔ اگر بعثت نبوت سے پہلے یا جہاں نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، کوئی ان آثار سے اور جمادات و نباتات اور حیات کی آمد و رفت اور دنیا کا نظام اور کائنات کا نظام دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ کوئی اس کا چلانے والا بنانے والا ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ اللہ کی معرفت کا حق تو ادا نہیں ہے، اس کی نجات تو ہو گئی، لیکن عظمت الہی کا تو کوئی پہلو اس میں عیاں نہ ہوا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کریم نے بندوں کو اپنے ذاتی کلام سے نوازنے کی ابتدا فرمائی۔ کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کا، اس کی عظمت کا، اس کی شان کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ایک جملہ ایک عام آدمی کہتا ہے، اس کی ترتیب، اس کی ساخت اور ہوتی ہے۔ اسی مفہوم کا ایک جملہ ایک ادیب کہتا ہے، اس کی ترتیب، اس کی ساخت بتاتی ہے کہ کہنے والا کوئی صاحب علم ہے، صاحب علم ہے۔ اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے تو پتہ چلتا ہے بات وہی ہوتی ہے، بے شک۔ جب شاعر کی زبان سے نکلتی ہے تو وہ کچھ اور طرح کی اثر بھی اور طرح کا کرتی ہے۔ تو جب اللہ کریم کا ذاتی کلام آئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کلام متکلم کا آئینہ دار، اس میں کیفیات ہوتی ہیں۔ کلام میں صرف الفاظ نہیں ہوتے، کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک بندہ کسی کو کوئی غلط بات کہتا ہے تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ جو الفاظ میں کیفیت تھی وہ دل پر چوٹ لگاتی۔
ایک بندہ کسی کو دعا دیتا ہے، خوشامد کرتا ہے، تو خوشی کیوں ہوتی ہے؟ الفاظ سے نہیں ہوتی، ان میں جو کیفیت تھی وہ دل تک، الفاظ تو کانوں تک اترے، دماغ نے ان کو انالائز کیا اور رہ گئے، دل تک تو وہ کیفیت جاتی ہے جو ان الفاظ میں ہے، بے شک، تو رد عمل آتا ہے۔ بے شک، تو اگر مخلوق بات کرے یا آواز نکالے تو اس میں کیفیت ہے، ایک چڑیا چاہے تو اس میں کیفیت ہے، بلبل آواز کرے اس میں کیفیت ہے، تو اللہ کریم کلام فرمائے تو اس میں کتنی کیفیت ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اس کے لیے جانبین میں تعلق یا رابطے کی استعداد شرط ہے۔ اللہ تو کامل و اکمل و مکمل ترین ذات ہے، بندے میں خامیاں ہیں، کلام تو آ گیا، بندہ اس کیفیت کو کیسے پائے؟ تو اس کریم نے اس مہینے میں روزے فرض کر دیے۔ روزہ بندے کو فرشتوں جیسی صفات کی طرف لے جاتا ہے، اوصاف ملکوتی کی طرف لے جاتا ہے، نہ کھانا، نہ پینا، کم سونا، جھوٹ نہ بولنا، غلطی نہ کرنا، غلط نہ سوچنا، غلط نہ دیکھنا، غلط نہ سننا، یہ سارے اوصاف فرشتے کے ہیں۔ تو بندے مومن کو وہ فرماتا ہے کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تو فرشتے کی طرح ہو جا، سبحان اللہ، تجھ میں وہ ملکوتی اوصاف پیدا ہوں تاکہ تو صرف قرآن کے الفاظ نہ سنے، اندر اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی آ جائے کہ وہ کیفیات بھی دل تک پہنچے۔ اب ایک آدمی کو شعور نہیں ہے، آپ اسے گالی دیں یا دعا دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ اگر انسان بھی کلام باری کی کیفیات نہ سمجھے، فائدہ کیا؟ اللہ اکبر۔ آج کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، کہیں کوئی وہ کیفیات نظر آتی ہیں؟ کہیں وہ درد نظر آتا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے ویسے کیا جائے؟ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان میں بھی کمیاب، ان میں بھی نہیں، بالکل صحیح بات، نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ طہارت قلبی، وہ باطنی پاکیزگی، وہ اوصاف ملکوتی نہیں رہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ایک رسم بن گئی ہے، مسلمانی ایک قومیت بن گئی ہے، ہم آبادی کے لحاظ سے، مردم شماری کے لحاظ سے مسلمانوں میں ہیں، لیکن اسلام ایک کیفیت چاہتا ہے، اور اللہ نے اس ماہ مبارک میں جہاں وہ اپنا کلام کا نزول شروع فرمایا، اب یہ بڑی بات ہے کہ بندے کو اللہ مخاطب کرے اور اس سے باتیں کرے، سبحان اللہ، اسے سمجھائے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اب سونا ہے، اب جاگنا ہے، یوں عبادت کرنا ہے، یہ بات کہنی ہے، یہ نہیں کہنی، والدین سے یہ سلوک کرنا ہے، اولاد سے یہ کرنا ہے، دشمنی کی حد یہ ہے، دوستی کی حد یہ ہے، لین دین کا طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا۔ لیکن اس پہ عمل تب ہو جب وہ باتیں ان کی کیفیت دل میں اترے۔ دماغ تک تو آئیں تو دماغ تو ان کے جواب بھی دیتا رہتا ہے، رد بھی کرتا رہتا ہے۔ دماغ کی تو اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جو میں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے یار، یہ خارجی جو کچھ آ رہا ہے یہ نہیں ٹھیک، کہ نہیں؟ بالکل صحیح۔ اگر کیفیت دل تک اترے تو پھر دماغ تو حکم کا تابعدار ہے، دل سے حکم آئے گا تو اسے ماننا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات۔ تو یہ سارا کرم ماہ رمضان میں اس نے فرمایا، پھر اس کی ایک رات کو اتنی فضیلت بخشی کہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ کا درجہ رکھتی۔ جس رات میں نزول کی ابتدا ہوئی، کلام باری کا پہلا لفظ انسانی قلوب تک پہنچا۔ اب کلام باری کو وصول کرنے کے لیے نور نبوت چاہیے، ہر انسان نہیں کر سکتا، اس کے لیے اپنا نبی مبعوث فرمایا، اتنا عظیم الشان نبی کہ بیک وقت ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ آپ ایک شمع جلاتے ہیں، یہ آپ نے جلائی اس کمرے میں روشنی کے لیے،
ایک جلانی پڑتی ہے کہ گراؤنڈ میں روشنی، کوئی ایسی جلانی پڑے کہ کائنات میں روشنی ہو جائے، سبحان اللہ، اس شمع کا سبحان کیا اللہ، عالم ہو، پھر روشنی ختم نہ ہو، ہمیشہ 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 چار دانگ عالم کو روشن رکھے، تو اس روشنی کے پیچھے کتنی طاقت ہوگی، کتنا نور ہوگا، کتنی قوت ہوگی، وہ ہے ذات نبی کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس ذات نے قرآن کو وصول کیا، زمین پر دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ بے پھر شک، آپ نے عالم انسانیت میں بانٹا، اور اللہ ایسا کریم ہے، اس نے اہتمام فرمایا کہ اوصاف ملکوتی پہ تم کوشش کرو، میں تمہیں فرشتوں کی طرح پاکیزہ کر دوں گا، یہ مفاہیم تمہارے دل میں اتریں گے اور تمہارا عمل اس کے مطابق ہو جائے گا، تم میرے محبوب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے روزے کو بھی رسم بنا لیا، بالکل صحیح، قرآن خوانی کو بھی رسم، زندہ تو کوئی ہے زندوں کے عمل کرنے کے لیے، ہم پڑھتے ہیں مرنے والوں کے لیے، بالکل ایسے ہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ علامہ مرحوم نے بھی شکوہ کیا تھا نا کہ قرآن کا استعمال اب تو نے یہ کر لیے کہ از یاسین او آساں بمیری، جی ہاں، یہ زندگی کی کتاب تھی، مردہ دلوں کو حیات بخشتی تھی، تو نے اسے موت کا نسخہ بنا لیا کہ یاسین پڑھو کہ بندہ جلدی مر جائے۔ جلدی میں کچھ لوگوں نے اسے دنیاوی امور کے لیے وظیفے کے طور پر بنا، یہ آیت پڑھو وہ کام ہو جائے گا، سب دنیاوی کام اور اس میں خوف لگے، کرو۔ جو اصل مقصد ہے اس کی طرف وہ نہیں آ ایک رہے۔ جاہل کو کوئی برتن مل گیا، اس میں جو ہیرے تھے سارے بڑے قیمتی، تو وہ چڑیاں اڑا رہا تھا، وہ اس نے کہا بڑے گول گول پتھر ہیں، اس میں کپاڑی میں ڈال کے چڑیاں اڑاتا۔ تو وہ حال ہے ہمارا میں نحس القوم اور بھی ایک مسلم، ہم آج کل وہی کر رہے ہیں یہ کہ اہمیت ہے بالکل صحیح۔ رمضان شریف۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کافی سارے سوالات ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے بھی اور دیگر بھی، تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو وہ سوال ہم شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021۔ اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اور ای میل کے لیے آپ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی سوال محمد طارق ہیں حاصل پور سے، اور ان کا سوال بڑا اہم سوال ہے ان کے حوالے سے، اور یہ اس حوالے سے کافی پریشان بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے بڑے حضرت جی کی کتاب اسرار الحرمین پڑھی، کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے۔ اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ عرشی منازل طے کرانے کے بعد حجابات الوہیت طے کرائے جاتے ہیں، پھر دائرے طے کرائے جاتے ہیں جن کی تعداد 36 ہے۔ ان دائروں میں آپ نے دائرہ قمریہ، دائرہ عطاردیہ، دائرہ زہریہ، دائرہ زحل، دائرہ شمسیہ، دائرہ مشتریہ کا ذکر کیا ہے، اور سب سے آخر میں دائرہ مشتریہ طے کرنے کے بعد سلوک مکمل ہو گیا۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ یہ دائرے جن پر جا کر سلوک مکمل ہوا
یہ 9 عرشوں سے بھی اوپر ہیں، لیکن یہ تمام تو نظام شمسی کے سیاروں کے نام ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور یہ نظام شمسی تو پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے۔ اگر وہ دائرے اور چیزیں ہیں اور یہ سیارے اور چیزیں، تو ان کے نام ایک ہی کیوں ہیں؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یا پھر یہ دائرے ان سیاروں ہی کے دائرے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، اب موٹر تو بہت عام ہو گئی ہے، سائیکل کے ساتھ بھی موٹر لگ گئی ہے، جی گاڑیاں کاریں عام ہیں۔ آپ کاروں کے بارے، گاڑی کے بارے ایک بک اٹھا لیں جس میں اس کے انجن کی ڈیٹیل ہو، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حالانکہ آپ نے گاڑی رکھی ہوئی بھی ہے، گاڑی چلاتے بھی ہیں، بسیں کاریں دوڑتی پھرتی ہیں، لیکن جو مکینک ہے اس میکنزم کو جانتے سمجھ اس کو ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ سلوک کو بغیر سلوک حاصل کیے جاننا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ بھی اس میں قدم رکھیں، محنت کریں، عمر لگائیں، نہ صرف سمجھ آئے گی، چیزیں سامنے آ جائیں۔ صحیح۔ انہوں نے عمر لگائی، ان کے 80 سال لگے، آپ میٹرک پاس کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، صحیح، بالکل ٹھیک، تو سمجھ نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندل اور شربت سندل میں کیا فرق ہے؟ نام تو ایک ہی ہے، تو آپ سندل کی لکڑ تو نہیں کھاتے، کھائیں نا، شربت پی لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ نام ایک ہی ہوتے ہیں، چیزیں مختلف ہوتی ہیں، دنیا میں بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نام ایک ہوتا ہے، چیزیں مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں اثرات اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس اثر کی وجہ سے نام رکھتے ہیں۔ جیسے صحیح۔ سندل کی بوتل میں اثرات ایک جیسے سندل کے ہوتے ہیں، وہ اثرات اس میں ہوتے ہیں، سندل تو نہیں ہوتا۔ صحیح۔ وہ کیفیات یہ اللہ کریم کی کارگاہ حیات ہے، اور یہ یہاں محیط نہیں ہے۔ اس کی بے پناہ وسعتیں ہیں، کہاں کس کا کیا نام ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، یہ اس کو پتہ ہے۔ یہ ایک بحر ذخار ہے، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ آپ سلوک سیکھیں تو سمجھ بھی آ جائے گی، ورنہ تبرک کے لیے پڑھ لیا کر، ہاں، ورنہ پھر وہی ثواب کے لیے جیسے یہ آپ پڑھتے کے ہیں۔ کام کی چیز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کو لکھی گئی ہے جو اس شعبے کے 60واں سال اب جا رہا ہے اس شعبے میں۔ بالکل صحیح۔ 60 سال کہنا آسان ہے، بے شک۔ 60 سال ایک شعبے میں محنت کرنا ایک دوسری بات۔ مجھے اب سمجھ آئی ہے، آپ وہیں پہلے دن سمجھنا سے چاہتے ہیں کہ میں سمجھ جاؤں۔ بالکل ٹھیک بات۔ اگلا سوال عزیز شامل کرتے ہیں، ڈاکٹر نصیر احمد ہیں گوجرا سے، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی عمر 80 سال ہے، وہ انتہائی کمزوری کے باوجود ہر سال روزہ رکھنے پر ضد کرتے ہیں۔ اب ان کو ہم روکتے نہیں ہیں، روکنے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم گناہ گار نہ ہو جائیں، لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں تو کمزوری اور بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں ان کے ساتھ زبردستی کرنی چاہیے یا نہیں۔ نہیں، زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، روزے سے کمزوری نہیں ہوتی، وہ جلدی ریکور ہو جاتی۔ اچھا۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر نہ رکھ سکو تو فدیہ دو، ان تصوموا خیر لکم، اگر رکھ سکو تو روزہ بہرحال بہت بہتر ہے۔ تو رکھ سکتے ہیں تو رکھتے ہیں نا بھائی، بے شک۔ جو نہیں رکھ سکتا وہ کیسے رکھے؟ وہ کیسے رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں تو رکھتے ہیں، جب تک رکھ سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب نہیں رکھ سکیں گے تو فدیہ دے دینا۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ بالکل ٹھیک۔ یہ تو ان کو پتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اسے پتا ہے کہ میری قوت برداشت کب تک ہے۔ اگر رکھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ صحیح۔ جب نہیں رکھ سکیں گے فدیہ دے دیں گے۔ 80 سال عمر ہونا کو، میری 83 سال ہے، پھر 80 سال ہونا کو قید تو نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ 80 سال عمر ہے، کیا فرق؟ 80 سال کا بندہ ینگ ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ 80 سال بعد تو کچھ زندگی کی سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے کیا بات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
واہ واہ، صحیح. اگلا سوال جی پروفیسر ماجد حسین اوان ہے گجرانوالا سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی ساری زندگی تنگی ترشی میں ہی گزر جاتی ہے، پھر ایسا کیوں ہے؟ اپنے اسٹوڈنٹ کو تو میں نے بحث طلب بات کہہ کر ٹال دیا، لیکن آپ سے رہنمائی درکار ہے. گزارش یہ ہے، بچے نہ اسٹوڈنٹ نے سمجھا نہ آپ نے سمجھا، مصیبت تو یہی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سے یہ سمجھنا کہ دنیاوی تنگی کے ساتھ آزادی ہے، بنیادی طور پر غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ ارشاد ہے کہ ہر محنت پر ثمر مرتب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو کوئی محنت کرتا ہے وہ مشکل ہے لیکن اس کا نتیجہ آسانیوں کی صورت میں نکلتا ہے، اور اس کا موضوع ہے عبادات الہی. صحیح. اطاعت الہی، ترک گناہ. سبحان اللہ. اور ترک گناہ کر کے عبادات پہ کمر بست ہونا مشکل ہے نا. اللہ فرماتا ہے اس مشکل کے ساتھ آسانیاں بہت ہیں، پھر انعامات بہت ملتے ہیں. آپ نے قرآن کا مفہوم ہی بدل دیا کہ جو بیمار ہوتا ہے اسے بہت صحت ملتی ہے، تو بیمار تو مر بھی جاتے ہیں، پھر کہاں گیا مفہوم؟ اس کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے جس کا سوال طالب علم نے کیا اور جو پروفیسر صاحب نے سمجھا، یہ مفہوم ہی نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کو انعام ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت. اس کا موضوع ہے. سبحان اللہ. کہ دنیا میں اطاعت کرنا مشکل ہے، نفس کی مخالفت، معاشرے کی مخالفت، رشتے ناطے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی ذات کی مخالفت، گناہ کو دل چاہتا ہے اسے روکنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد موجیں بڑی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یعنی اس کا انعام بڑا ہے. مال یقیناً تنگی کے بعد فراخی ہے. اگر یہ مشکل گزارو تو پھر انعام بڑا ہے. اسے دہرایا کہ یقیناً یہ بات یقینی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب آپ نے اس کو جسے بخار ہوتا ہے وہ بعد میں پہلوان ہو جائے گا، یہ مفہوم ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک بندے کو تب دیکھ ہو گیا، آپ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں تب دیکھ کے بعد یہ کبڈی کھیلا کرے گا، ایسا تو نہیں ہے. صحیح. ہو سکتا ہے وہ اسی تب دیکھ سے مر جائے، پھر قرآن کا مفہوم کیا ہوا؟ صحیح. بالکل. تو یہ سمجھنے کی غلطی ہے. یہ ہے اللہ کی اطاعت کے موضوع میں کہ یہ راستہ مشکل لگتا ہے لیکن اس کے انعامات بڑے ہیں. یہ مشکل اختیار کرو، انعامات بڑے پاؤ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو اس کو اس کے صحیح معنوں میں لینا چاہیے. اس کے صحیح معنوں میں لیں تو پریشانی جو ہے پروفیسر صاحب کی بھی دور ختم ہو جائے گی اور طالب علم بچے کی بھی. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوال ہیں، وہ جب واپس آئیں گے تو شامل کریں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. محمد حامد خان ہے لاہور سے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر مرنے کے بعد میت کو سرد خانے میں رکھوا دیا جاتا ہے تاکہ
ان کا کوئی بیٹا یا بیٹی آ جائے پھر دفن کریں گے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ خلاف شریعت، خلاف شریعت ہے۔ شرعی حکم ہے کہ مرنے والا جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اسے دفن کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، گھر کی خادمہ نہیں تھی، مسجد کی خادمہ تھی، اور مسجد میں صفائی، حضور کے بیٹھنے کی جگہ میں رات کو درست رکھنا، یہ وہ سارا کرتی، اور رات کو فوت ہو گئی۔ اب حجرہ مبارک میں آواز دینا تو قرآن نے منع کر دیا تھا، کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ میت رکھنا حضور نے منع کر دیا تھا، تو رات کو دفن کر دی گئی۔ صبح حضور تشریف لائے تو آپ کو اطلاع دی گئی، آپ نے صبح قبر پر جا کر دعا مانگی، یہ نہیں کہا کہ کیوں دفن کر دی، مجھے کیوں نہیں بتایا۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صاحبزادی رات کو فوت ہوئی، رات کو دفن کر دی۔ صحیح۔ مسلمان کے لیے یہ ہے کہ میت کو جتنا جلدی قبر تک پہنچا دو یہ سنت ہے، جتنا روکو گے یہ گناہ ہے۔ وہ بیٹی یا بیٹا آ کر اسے زندہ کر لے گا، وہ چہرہ اس نے 70-80 سال نہیں دیکھا، مرنے کے بعد دیکھنا ہے، مرنے کے بعد دیکھے گا تو کیا کر لے گا؟ اور یہ خلاف شریعت ہے، کافروں کا طریقہ۔ اچھا، یہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر چہرہ نہیں دیکھنا تو پھر جا کے کرنا کیا ہے؟ تو نہ جاؤ، نہ جاؤ بھائی، چہرہ دیکھ کے کیا ہوگا؟ میت کو فائدہ ہوگا یا زندے کو؟ کس کو ہوگا؟ وہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا لوگوں کا نا کہ وہ پتہ نہیں کوئی ثواب کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ ثواب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو میت دفن کر دیا۔ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے ہاں ہماری ساری برادری میں کوئی رات کو مر جائے رات کو دفن کر دے۔ ٹھیک ہے۔ کوشش کرتے ہیں جتنا جلدی، اتنی دیر لگتی ہے، ہمارے پہاڑی علاقہ، پتھریلا علاقہ، قبر کھودنے بنانے میں گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے لگ جائے، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، وہی ٹائم لگتا ہے۔ اسی ٹائم میں میت کو غسل وغیرہ دیتے ہیں، قبر تیار ہو گئی، دفن کر۔ صحیح۔ رات ہو یا دن، شرعی طریقہ یہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ باقی روایات ہیں جی جو جس کا جی چاہے کرے۔ بالکل صحیح۔ علی حسنین لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی پہ اعمال کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سارے اثرات ہی اعمال کے ہیں میرے بھائی، جیسا عمل ہو زندگی اسی ڈگر پہ پھر جاتی ہے، اعمال پٹڑی ہیں، زندگی ریل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آپ برائی کریں تو آپ کو پرسکون زندگی نہیں ملتی، صحیح۔ نیکی کریں تو آپ کو پریشان زندگی نہیں ملتی۔ اعمال ہی سے زندگی بنتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کیا بات ہے۔ طاہر محمود ہیں سمندری سے، یہ کہتے ہیں اگر آنکھ دیر سے کھلے تو کیا اذان ختم ہونے تک کھایا پیا جا سکتا ہے؟ یہ مؤذن پہ منحصر ہوتا ہے۔ بعض مؤذن 2-4 منٹ پہلے احتیاطاً اذان دے دیتے ہیں اور بعض ذرا لیٹ دیتے ہیں، یہ بات اذان کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہے یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، مشرق کو دیکھنا چاہیے۔ سپید سحر جب نمودار ہوتا ہے تو رات کی تاریکی اوپر ہوتی ہے، نیچے سفید سا خط آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ خط نظر آ گیا روزہ بند ہو گیا۔ صحیح۔ اگر نیچے تک افق تک تاریکی ہے، ابھی وہ سفید لکیر نمایاں نہیں ہوئی تو کھایا پیا جا سکتا ہے۔ اذان کوئی 10 منٹ پہلے دے دیتا ہے، کوئی 5 منٹ، اذانیں تو آدھا گھنٹہ ہوتی رہتی ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اذان کی پابندی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں تھے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آنکھوں سے اندھے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ابن مکتوم کی اذان پہ روزہ بند نہ کیا کرو، اسے خود دکھائی کچھ نہیں دیتا، احتیاطاً 10 منٹ پہلے اذان دے دیتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ وہ احتیاط کرتے تھے، نظر تو آتا نہیں تھا، پوچھ پاچھ کر کرنا ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کی اذان پہ روزہ بند نہ کیا کرو، یہ جلدی کر جاتا ہے۔ صحیح۔ مقصد اس وقت کو ہے، وقت کا۔ سحری اور افطاری اذان کی محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سحری آپ کو مشرق کو دیکھنا، جب شہروں میں تو نہ مشرق نظر آتا ہے نہ مغرب، مصیبت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ دیہات میں ہی ہے
کہ جب سفید سیر نمودار ہوتا ہے تو افق پہ پہلے ایک سفید خط بن جاتا ہے، صحیح، پورے افق پہ ایک سفید لائن ابھرتی ہے، اس میں کھانا پینا جائز نہیں، جب تک وہ لائن سامنے نہیں آتی کھا پی سکتے ہیں۔ شام کو سورج ڈوب جاتا ہے، روزہ افطار ہو۔ اذان تب ہوتی ہے جب اندھیرا مشرق سے ابھر آتا ہے، مغرب بھی مشرق سے نظر آتی ہے، صحیح، کہ سوا نیزے کے برابر تاریکی، شام کو پھر تاریکی جس طرح صبح کا سفیدہ ابھرتا ہے اسی طرح افق سے پھر وہ تاریکی ابھرتی ہے، وہ سوا نیزے پہ آ جائے تو اذان ہوتی ہے، لیکن سورج ڈوب جائے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو افطار بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ افطار کر کے 4-5 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، آرام سے افطار کر کے اذان کہی جا سکتی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ زہرا جبی ہیں کاموں کی سے، یہ کہتی ہیں کیا خواتین مساجد کے خواتین والے حصے میں نفلی اعتکاف کی نیت سے جا سکتی ہیں؟ نہیں، خواتین کا اعتکاف مسجد میں کبھی نہ ہوا نہ ہوگا، ٹھیک ہے، گھر میں، ٹھیک ہے، گھر میں ہی ہوگا، بالکل ٹھیک۔ وحید صدیق ہیں اوکاڑا سے، یہ کہتے ہیں جب بحیثیت مسلمان ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا، تو پھر مجھ سے سرزد ہونے والی غلطی کا ذمہ دار میں کیسے ہوتا ہوں؟ یہ آپ کو کس نے یقین دلایا؟ قرآن نے تو کہا ہے وَہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ انسان کو دکھا کر اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا کفر کا، بالکل ٹھیک۔ تو جو برائی کرتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، صحیح، جو نیکی کرتا ہے یہ بھی اس کا فیصلہ ہے، یہ اختیار دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ کرو گے تو نیکی ہے، یہ کرو گے تو برائی ہے۔ آپ اگر برائی کرتے ہیں تو فیصلہ آپ کا ہے اور آپ اس فیصلے کا نتیجہ بھگتیں، آپ اگر نیکی کرتے ہیں فیصلہ آپ کا ہے، اس پر آپ انعام پائیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو آپ نے اس نے کس نے بتایا یہ جو بات انہوں نے دعویٰ یہ کی ہے؟ ایسے بہت سے عزیز جی کانسیپٹ ہیں غلط کہ ہے نا؟ جو بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی اس نہیں، کو یہ ریلیٹ غلط، کرتے جو ہیں اللہ جی کے اختیار میں مرضی اس کے کا تو خلاف۔ حساب ہی نہیں ہوگا۔ پیدا بندہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، کسی سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم کیوں پیدا ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے، شکل اللہ بناتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بناتا، کسی سے حساب نہیں ہوگا کہ تمہاری شکل ایسی کیوں ہے۔ کیوں ہے؟ قد کاٹ وہ بناتا ہے، کسی سے نہیں پوچھا۔ جو اللہ کے تکوینی کام ہے وہ تو اس کا تو جواب ہی نہیں دینا، جواب تو انہی کاموں کا دینا ہے جن پر تمہیں اختیار دیا دیا گیا گیا ہے۔ کہ یہ کرنا یا یہ کرنا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ پتہ نہیں ہل سکتا، تم ہل سکتے ہو، تم ہل سکتے ہو، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل پتہ اور ٹھیک شاید ہے، تم کیونکہ اور اختیار شاید، تمہیں دیا گیا ہے، پتہ اور شاید تم اور شاید۔ بالکل ٹھیک۔ فوزیہ شوکت ہیں سرگودا سے، کیا گھر میں نفلی اعتکاف کے لیے کوئی جگہ مقرر کی جا سکتی ہے؟ ہاں، کسی کمرے میں ایک جا نماز ڈال لیں، آپ اپنا دائرہ مقرر کر لیں، باقی کمرے میں لوگ آتے جاتے نہیں، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اپنا کام کرتے ہیں، سارا کمرہ بند نہ کریں، اپنے جا نماز کی جگہ مختص کر لیں ایک کونے میں، وہاں بیٹھے۔ صحیح۔ افضال احمد ضلع گجرانوالہ سے، کیا سحری کھائے بغیر روزہ رکھنا درست ہے؟ مجبوراً، ورنہ سحری کھانا سنت ہے اور اس کا الگ ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور بہت تاکید کی ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی، سحری کھانے کا بھی روزے میں ثواب ہے۔ مجبوراً اگر وقت نہیں رہا تو پھر وہ الگ بات ہے۔ یا عمومی طور پہ جو لیٹ کھاتے ہیں، 12-1 بجے کھانا کھاتے ہیں، ہاں وہ الگ بات ہے، وہ تو انہوں نے تو کھا لی، پھر وہ سحری کے زمرے میں آ جاتے وہ تو کھا چکے سحری۔ ٹھیک ہے، جس نے 2 بجے کھانا کھایا اس نے 4 بجے سحری کیا کھانی ہے؟ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح۔ ہارون ہے کراچی سے، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، اس لحاظ سے بشر کے لیے ذکر الہی افضل ہے یا سنت الہی یعنی درود پاک صلو علیہ وسلم؟ یہ آپ کو سنت الہی کس نے بتایا؟ سنت انبیاء کی ہوتی ہے، اللہ کی نہیں۔ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو عادات ہوتی ہیں وہ احکام شریعت ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں وہ فرائض ہیں،
اس کے علاوہ جو کام نبی کرتے ہیں اسے نبی کی سنت کہتے ہیں، ٹھیک اور ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کس نے کہا؟ یہ تو تصور ہی غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم تو درود پڑھتے ہیں، درود کیا ہے؟ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے نبی پہ رحمت نازل فرما۔ فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ نبی کریم پر رحمت نازل فرما، یہ درود ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ وہ خود رحمت نازل فرماتا ہے۔ ٹھیک تو ہے، آپ سنت الہی پہ عمل کر کے رحمت نازل کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا اوقات کیا ہے؟ کیا لوگ کیا ہیں یہ؟ کون سا اسلام ہے ان کا؟ انہوں نے کس نے اسلام سمجھایا؟ انہوں نے کس سے سیکھا ہے؟ یا سیکھا ہی نہیں، ویسے ہی پھول بک رہے ہیں، اول پھول جو آتا ہے بک دیتے۔ صحیح، یعنی جو کام اللہ کر رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے، وہ تو اللہ تو رحمت نازل کرتا ہے، اس کا درود تو یہ ہے، وہ تو دعا تو نہیں نا کسی سے مانگتا۔ فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں، مومن بھی دعا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہ درود ہے نا، اللہم صلی علی، اے اللہ میرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ فرشتہ بھی یہی کہتا ہے، تو وہ نازل، اس کا درود یہ ہے کہ وہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ بھی رحمت نازل فرمائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ پتہ نہیں کیا پوچھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بالکل صحیح حضرت جی، سوالات کافی سارے رہ گئے لیکن اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے، 0333495521، اور اسی طرح سے ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا